چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور آج ہم سورہ قیامہ شروع کریں گے۔ سورہ قیامہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور قیامہ جو ہے وہ قیام سے ہے، قیام کرنا، کھڑا ہونا اور قائم ہونا، یعنی کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامہ۔ اور قیامہ کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ وہ قائم ہو کر رہے گی، یعنی کہ جو قیامت ہے وہ قائم ہو کر رہے گی۔ تو اب سورہ قیامہ جو ہے وہ ہمارے عقیدہ آخرت میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 29 پارے میں ہم نے سارے عقائد کے بارے میں پڑھا، اللہ پر ایمان پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پڑھا، اور عقیدہ آخرت پڑھا، سورہ حاقہ میں آخرت کے بارے میں بھی پڑھا، اور نبیوں کے قصے بھی پڑھے، تو عقائد کے بارے میں۔ تو یہ سورہ قیامہ بھی جو ہے ہمارے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اس صورت میں جو آغاز قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کی تفصیل ہے، جبکہ ہم نے سورۃ الحاقہ میں جو پڑھا وہ قیامت کے بعد اس دن کا جو پورا حال ہوگا وہ پڑھا تھا، جبکہ آغاز کیسے ہوگا قیامت کا وہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ تو سورۃ الحاقہ میں روز قیامت کے احوال ہیں، جبکہ اس صورت میں سورہ قیامہ میں آغاز قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کی تفصیل ہے۔ تو ایک قیامت تو بڑی قیامت ہے جو کہ قیامت آئے گی، اور ہر انسان کی قیامت ہے، اور ہر انسان کی قیامت کب تک ہے کہ جو کہ مر گیا اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی، یعنی کہ وہ اگلی دنیا میں پہنچ گیا اور اس کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو گیا پھر۔ ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں، آیاتوں کو لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ۔ آج ہم 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ مکے والے کے جو خیالات تھے کہ وہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں کرتے تھے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قسمیں دے کے ثابت کیا ہے، اور قسم جو ہے وہ کسی اہم چیز کی مانی جاتی ہے نا، تو قیامت کی قسم دی اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ اس کے علاوہ نفس کی بات آئے گی اس شروع میں ہی، نفس لوامہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد کہ ہم دوبارہ اٹھا کے رہیں گے، اور چاند اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا، چاند و سورج کی کیا کیفیت ہوگی، اور لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جو آغاز قیامت ہوگا اس وقت بڑھ رہے ہوں گے اللہ کی طرف، جا رہے ہوں گے نا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس وقت حساب کتاب ہوگا، یہ سب باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اعمال کے بارے میں بات آئے گی کہ ہم جو اس دنیا میں اعمال کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، اور وہ اعمال جو ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے صدقہ جاریہ کے طور پر اعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت پر یقین دلانے کے لیے لوگوں کو ایک تو خود قیامت کی قسم کھائی، اور ایک نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ نفس لوامہ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے یہاں سے کہ وہ کتنا اہم ہے، اس پہ توجہ دینا، اور اس پہ ہمارے دل کے، ظاہر سی بات ہے ہمارے نفس میں کوئی جو ضمیر ہے ہمارا، وہی نفس لوامہ ہے نا، وہ ضمیر ہمیں جگاتا ہے، ہمیں ٹھوکے مارتا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں وہ پنچ کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس پہ۔ تو وہ چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت آ کے رہے گی۔
تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں دن کی قیامت کے، یعنی کہ نہیں میں قسم کھاتا قیامت کے دن کی۔ یہاں پہ جو لا آیا ہے وہ تاکید کے طور پر آیا ہے، اور قسم سے پہلے مزید تاکید کے لیے۔ ایک تو قسم بھی کسی چیز کی تاکید کے لیے ہوتی ہے نا، کہ ہاں یہ ضروری ہے، کسی چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم ہوتی ہے، اور پھر اس سے پہلے لا بھی آ گیا۔ تو یہاں پہ لا جو ہے وہ تاکید کے طور پر آیا ہے، قسم سے پہلے مزید تاکید کے لیے۔ تو یا تو سوال کے لیے، جس کا جواب اگلی آیت میں موجود ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا دن کے قیامت کی، یا پھر لا زائد ہے، کلام کو آراستہ کرنے کے لیے ہے، یا پھر نفی کے معنوں میں ہے۔ نفی کس کی؟ پچھلے جو آیتوں میں بات ہو رہی تھی اس بات کو نفی کرنے کے لیے، پچھلی بات کی نفی کے لیے، کہ جیسے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے قیامت نہیں آئے گی، تو اس بات کی نفی کرنے کے لیے لا یہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت نہ آئے گی۔ اور قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس خیال کی نفی کی، لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا، یعنی کہ کسی نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں دن کی قیامت کی۔ یہ ہے، ایک ساتھ نہیں ہے لا اقسم، لا تمہاری بات نہیں، ٹھیک ہے، نہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ نہیں آئے گی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامت، دن کی قیامت کی۔ جب دن کی قیامت کی ہم قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تو چیز ہے نا، موجود ہے، یقین ہے اس کا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا یہاں پہ لا پچھلی جو ہے وہ کلام کو معنی کو جو نفی میں کی جا رہی تھی بات، اس کے معنی کو اس کو ریجیکٹ کر کے پھر بات کہی اللہ نے کہ اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں دن کے قیامت کی، اس پچھلے خیال کی نفی کی گئی ہے۔ تو قیامت کے دن کی اہمیت کی وجہ سے ایک تو یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے دوسری آیت میں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس کی ملامت کرنے والے، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس لوامہ کی۔ تو یہ قسم بھی قیامت کے دن کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ وہ خود گواہ ہے کہ وہ آ کر رہے گا، وہ دن آ کر رہے گا۔ قیامت کے آنے پر انسان کا اپنا نفس گواہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ کیسے؟ لوامہ جو ہے وہ لوم سے ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ لوم ہے، لام واو میم لوم، اور لوم جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کو ملامت کرنا۔ جو ہمارا نفس لوامہ ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی چیز پر ملامت کرتا ہے۔ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے، وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں 3 طرح کے نفسوں کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نفسوں کا ذکر ہے۔ تو نفس امارہ ہے پہلا، دوسرا نفس لوامہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیں برائی پر اکساتا ہے، برا کرنے پر اکساتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ ہمیں سرزنش کرتا ہے۔ نفس لوامہ ہی دراصل ہمارا ضمیر ہے، جو کہ ہمیں ٹوکتا ہے، ہمیں روکتا ہے، ہمیں پنچ کرتا ہے۔ جو گناہ کے بعد جو احساس گناہ ہوتا ہے وہ اسی نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو ہمارا ضمیر جو ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر اندر سے ہمیں جھنجھوڑا ہوتا ہے، وہ ہمارا نفس لوامہ ہوتا ہے دراصل۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ نفس امارہ کے بعد جب انسان برائیاں کرتا ہے، نفس امارہ اس کو برائی پر اکساتا ہے، پھر اس کا نفس لوامہ اس کو ٹوکتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اور بندہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس توبہ استغفار کے بعد پھر جو اس کو نفس حاصل ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور انسان کا نفس ضمیر اسے کوئی بھی کام کرنے پر اکساتا ہے۔ تو نفس امارہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، اور نفس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ چیز ہے۔ اگر غلطی کا احساس ہو جائے، توبہ کرے، تو اس کو پھر نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ انسان جو ہے وہیں پر رک جاتا ہے، برائیوں میں ہی پڑا رہتا ہے اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے۔ تو یہاں سے دیکھیں توبہ استغفار کی بھی کتنی زیادہ اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ جب گناہ ہو جائے، کتنی جگہ پہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرو، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹو، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اور کتنی جگہوں پہ ہم نے مومنین کی صفات میں، محسنین کی صفات
صفات میں یہ پڑھا ہے، اچھے اور نیک لوگوں کی، صالحین کی صفات میں یہ پڑھا ہے کہ وہ پلٹنے والے ہیں، وہ رجوع کرنے والے ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہی نفس ہے جو کہ ان کو توبہ پہ اکساتا ہے اور توبہ کرنے پر اللہ کی طرف پلٹاتا ہے۔ تو نفس لوامہ گواہ ہے، اس کا ضمیر کہتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ اچھا، اب نفس لوامہ کو تھوڑا دیکھیں۔ نفس لوامہ دیکھیں، اگر ہمیں یہ قرآن پاک، اگر یہ ہدایت کے لیے ہمارے پاس یہ منشور نہ بھی موجود ہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں جو لوگ قرآن پاک نہیں بھی پڑھتے، کیا انہیں احساس گناہ نہیں ہوتا؟ انہیں بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو اچھائی برائی کا جو فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انسان کے اندر بھی بلٹ ان کیا ہوا ہے، اور کس صورت میں؟ اس کے نفس کی صورت میں، اس کے ضمیر کی صورت میں وہ چیز اس کے اندر بلٹ ان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن پاک تک نہیں بھی پہنچ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق رکھا ہوا ہے۔ تو وہی جو فرق ہے نا، وہی جو چیز ہے جو کہ اندر سے انسان مطالبہ کرتا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ زندگیوں میں کہ ہم بہت اچھائی کرتے جا رہے ہیں، اچھا کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا رزلٹ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ کچھ چیزوں کا رزلٹ تو ہمیں اس دنیا میں ملنے لگتا ہے، ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری بہت ساری آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں تکلیفیں مل رہی ہوتی ہیں نا۔ تو وہ سب کیا ہے؟ تو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ بھئی میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، سوچتا ہے۔ تو پھر وہ چیز اس کو کیا چیز ہے اس کے اندر جو اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے یا تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ اس کا ضمیر ہے، وہ اس کا نفس ہے۔ یا تو وہ اس کا اپنا ضمیر اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، یا پھر کسی دوسرے نے اس کے ساتھ کیا ہے کچھ غلط، تو اس کا ضمیر کہتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ، اس کا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کچھ ایسا میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ یا پھر وہ اچھائی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا لیکن مجھے اس کا صلہ نہیں ملا۔ تو وہ چیز جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ یہ نفس جو ہے وہ پھر آپ کا یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس آپ کو اس بات پر کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کی گئی ساری اچھائیوں نیکیوں کا آپ کو صلہ مل سکے، اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، آپ برائیوں میں، اگر اپنے بارے میں تو انسان نہیں سوچے گا کہ مجھے اس کی سزا ملے، وہ تو معافی چاہے گا، لیکن اگر کسی دوسرے نے اس کے ساتھ کیا ہے تو وہ پھر چاہے گا کہ ہاں مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہے، اس کے ایک ججمنٹ چاہے گا نا، وہ انصاف چاہے گا۔ تو وہ انصاف کس دن ملے گا؟ وہ جب قیامت برپا ہوگی، آخرت کا دن آئے گا۔ تو اسی لیے نفس لوامہ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے لنک کیا ہے قیامت کو، کیا کہنا چاہیے، اس کے واقع ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے کہ نفس لوامہ ہی ہمیں اندر سے جھنجھوڑتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے اندر سے کہ ہاں کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ ہماری اچھائیوں کا صلہ ہمیں ملے، اور کوئی دن ایسا ہو کہ جس دن ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے اس کا صلہ دوسروں کو ملے، یا ہمارے ساتھ انصاف ہو، جو بھی ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کو خاص طور پر یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور پھر خود قیامت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہ وہ آ کے رہے گی قیامت کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور نفس لوامہ کی اہمیت دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے، کہ جو کہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمارا ضمیر ہے، ہمیں برا کرنے پر، گناہ کرنے پر ہمیں جھنجھوڑے گا وہ، اور ہمیں توبہ کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر نفس لوامہ گواہ ہے، اس کا ضمیر کہتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ انسان کا دل اندر سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو اچھے برے کی سزا ملنی چاہیے، اور ہر انسان کا اندر یہ شعور ہے کہ برائی اور بھلائی کا فرق اس کے اندر پہلے سے بلٹ ان ہے۔ تو جس طرح ہم اندھیرے روشنی کو پہچانتے ہیں نا، تو اسی طرح انسان کے اندر احساس موجود ہے، انسان کی طلب ہے کہ اسے اچھے کام پر شاباش ملے اور برا کرنے والوں کو سزا ملے۔ لہٰذا ہر انسان میں شعور، ضمیر یا نفس لوامہ موجود ہے، اور فطرت کی آواز ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں لوگوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا مل سکے، لیکن انسان جو ہے نا وہ کیا قیامت سے بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم کھا کر، نفس لوامہ کی قسم کھا کر یہ اس کو ثابت کیا ہے، یا اس کو یقین دلانا چاہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو تمہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں وہ ایسی چیز کی کھائیں گے کہ واقعی جس کے آثار موجود ہوں، جس کی نشانیاں موجود ہوں، نفس لوامہ کی کھائی، جس کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے۔ تو ابو جہل اور بھی بہت سارے لوگ
جو ہے وہ بھی قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل سے قیامت کے بارے میں بتایا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، میں ان پہ ایمان نہیں لاتا۔ تصدیق کرنا مطلب جو آپ نے باتیں بتائیں میں ایمان نہیں لاتا ان پہ، تو آپ کے سامنے بھی قیامت آ جائے، میرے سامنے بھی قیامت آ جائے تو میں نہیں مانوں گا، یعنی کہ ضد برائے ضد۔ تو یہ جو انکار کرنے والے تھے یہ کیا تھے؟ یہ ضد میں تھے، ضد برائے ضد تھی، کوئی لاجک نہیں تھی ان کی، بس ضد برائے ضد تھی۔ اور وہ ضد کی بہت ساری وجوہات تھیں کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ کیوں بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے ہیں، اور حسد تھا کہ یہ امی تھے، علم ہمارے پاس تھا اور یہ امی تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ کیسے یہ چیز آ گئی، اور ہمارے پاس ہم علم والے تھے، ہمیں نبوت ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ چیز ہے، تو ضد برائے ضد انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے اس نے تفصیل پوچھی، آیا وہ معلوم کرنا، پھر ان کے منہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں نہیں مانتا۔ تو یہ کتنی بڑی ضد ہے نا یہ ایک طرح سے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم نہ مانو، قیامت تو آ کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، قیامت کی قسم کھائی، اور نفس اللوامہ کی یہاں پہ قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیاں۔ تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ تو نیا انسان کیسے پیدا ہوگا؟ لوگ کہتے تھے، وہ لوگ مکے والے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ کہیں ان ہڈیوں کو کیسے ان ہڈیوں کو وہی اکٹھا کرے گا جس نے، کیسے ان ہڈیوں کو وہی اکٹھا کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو بنایا، یعنی کہ ان ہڈیوں کو وہی اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ تو پہلی دفعہ بھی پیدا تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا۔ تو دوسری دفعہ بھی جو ہے وہ کس طرح کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ تو جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان کو پھر اس طرح سے بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ کیوں نہیں قادر ہیں اس پر کہ ہم درست کر دیں اس کے پور کو۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ ہم، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہڈیاں کیسے نہیں جمع کر سکتے، ہم تو اس کے پور تک کو بنانے پر قادر ہیں، درست کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ جو پور ہے، اب کتنی باریک سی چیز ہے یہ پور انسان کے، اور یہ پور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں نہیں، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہڈیاں یہ جو ساری یہ بڑی بڑی ہڈیاں ہیں، شولڈر کی، گردن کی، کولے کی، یہ ساری بڑی ہڈیاں ہیں۔ اب یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، یہاں پہ بھی ہڈی ہوتی ہے پور کے پاس، لیکن یہ ہڈی جو بہت باریک ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ باریک ہڈی بھی بنا دیں گے، اور یہ جو پور ہے اور فنگر پرنٹس ہے، یہ ہر انسان کے تو پتہ ہے نا کہ ان کے بارے میں کتنی تحقیق ہوئی، اور ابھی پتہ چلا 19ویں صدی میں کہ یہ فنگر پرنٹ جو ہر انسان کے جو ہے مختلف ہیں، ہر انسان کے جتنے بھی انسان آئے سب کا ایک مخصوص ہے، الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو یہ الگ الگ بھی بنا دیں گے، جب ہم اس کو پیدا کریں گے تو ہم تو اس کو قادر ہیں کہ ہم اس کے درست کر دیں اس کے پور کو۔ تو تم تو بڑی ہڈیوں کی بات کرتے ہو کہ ہم بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کریں گے، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے جیسے جیسے پور تھے ہم تو ویسے ویسے پورے پور بھی اس کے ویسے کے ویسے ہی بنا دیں گے۔ تو کہ ہم تو اس کی ہڈیاں نہ جمع کر سکیں گے، صرف اس بات پر انکار ہے ہم اس کی تمام ہڈیاں درست کر کے بنا دیں گے۔ اعضا، ہڈی اور بنان پور کو کہتے ہیں، بالکل اسی طرح، اور بنانا انگلیوں کے پور جمع ہے۔ تو ہر انسان کا پور کا ڈیزائن بھی مختلف ہے۔ ایک طرح سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بار کوڈ ہوتا ہے، یہ بار کوڈ ہے کہ اس میں انسان کی پوری انفارمیشن ہے، پوری انفارمیشن۔ جس طرح سے کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ دیکھیں، آپ کسی مارٹ سے جا کے پروڈکٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک بار کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بار کوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک انفارمیشن، ہڈن انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہے یہ۔ اسی طرح سے یہ جو پور ہے نا، یہ انسان کے بارے میں ایک طرح سے ہڈن انفارمیشن ہے، اس کی انسان کی پوری معلومات ہے اس کی کہ کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ سارے اس میں بار کوڈ ہے یہ۔ تو ایک بار کوڈ سے پروڈکٹ کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ نشان اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر اوپر کی اسکن پیل ہو جائے
ख़राب بھی ہو جائے تو جب نئی اسکن آتی ہے تب بھی ویسے ہی پور بنتے ہیں اس کے، تو دوبارہ آ جاتے ہیں ویسے ہی، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو بنا دیتا ہے سیم ایز اٹ از، پھر بن جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا دیں کہ تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اتنی بڑی بڑی، ہم تو یہ جو اتنے باریک پور تمہیں نظر آ رہے ہیں ہم تو ان کو بھی ویسے ہی بنا دیتے ہیں سیم ایز اٹ از، اور تم تو اس کی بات کر رہے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ وہ گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی، یعنی کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے انسان کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا ہے، لیکن عام لوگ جو ہے نا وہ عام طور پر ضمیر کی آواز پر جاگتے نہیں ہیں۔ انسان سویا ہوا ہے تو جاگتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور آگے، امام کا مطلب جو یہاں پہ آگے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے امام لیڈر، ٹھیک ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے آگے۔ تو بلکہ چاہتا ہے انسان کہ وہ گناہ کرتا رہے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پر کچوکے لگاتا ہے لیکن وہ اپنی ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چاہتا ہے انسان کہ بس میں غفلت میں ہے نا، دنیا جو نظر آ رہی ہے اسے خوبصورت اور دلکش اور جو رنگینیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بس میں گناہ میں لذت جو ہے وہ انسان پاتا ہے، اس کو ضمیر کا چوکے لگاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے بس مجھے سکون اسی میں ہی ملتا ہے، حالانکہ وہ سکون نہیں، وہ تو مزید اس کے لیے بے چینی کا سبب بن جاتا ہے گناہ۔ تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ میں لیکن کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ ایمان لانا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے انسان کہ برائی کرے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ برائی کرے، اور اسی لیے وہ پوچھتا ہے یسألُ ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہے دن قیامت کا، کیونکہ وہ اپنے آگے وہ چاہتا نہیں ہے نا کہ وہ بے سکونی ہو، قیامت آئے، کیونکہ قیامت کے بارے میں مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں سنتے تھے پڑھتے تھے تو ہم بے چین ہوتے تھے، ہمیں عجیب سی چیز لگتی تھی کہ یہ کیا ہے، سب ختم ہو جائے گا، ابھی سب کچھ بیلنس ہے، یعنی کہ ہر چیز متوازن ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہر کام اپنے طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قیامت میں ہر چیز پریشان ہو جائے گی نا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، تو انسان وہ بے سکونی وہ چیز نہیں چاہتا، تو وہ پوچھتا ہے کہ کب ہے دن قیامت کا، مطلب وہ گم رہنا چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور اس میں مگن رہنا چاہتا ہے وہ۔ تو یہی کہا جا رہا ہے فائدہ برق البصر، پھر جب چندیا جائیں گی آنکھیں، تو انسان جو ہے وہ دیکھیں کیوں مشکل ہے کہ انسان کے برائی کرے۔ اب جو ہے نا ایک آیت کا حوالہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ انسان جو ہے گناہ میں منہمک ہو جاتا ہے، اور جو فجر کہتے ہیں نا، فجر کہتے ہیں وسیع طور پر پھاڑنا، یعنی کہ کسی صبح جو فجر نمودار ہوتی ہے اس کا مطلب ہے رات کو چیرنا اور فجر کا نمودار ہونا، اور فجور کہتے ہیں گناہ میں منہمک ہو جانا، اور فاجر وہ ہے جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، نہ ڈرے اور شرمائے نہیں، یہ یعنی کہ فاجر ہے وہ جو کہ اپنی اس پہ برائی کرتا رہتا ہے، ضمیر کچوکے ضرور لگاتا ہوگا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پہ دھیان نہیں دیتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دھڑلے سے علل اعلان جو ہے وہ کھلم کھلا برائی کرتا ہے، گناہ میں منہمک ہو جاتا ہے، اور ڈرتا بھی نہیں ہے، شرماتا بھی نہیں ہے، بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ برائی کرتا ہے۔ تو فاجر شخص کی برائی سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا، ڈٹائی کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ، ہاں، تو یہ جو ڈٹائی کے ساتھ برائی کرتا ہے نا، تو وہ کیا ہے، وہ اس کا فاجر ہے، وہ فجور ہے اس کا، کہ وہ ڈٹائی کے ساتھ کرنا، تو وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا برائی پر اس کا اکساتا بھی ہے نا، نفس امارہ بھی اس کو اکسا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ شیطان بھی لگا ہوا ہے، دنیا کی محبت بھی لگی ہوئی ہے، اور ضد بھی ہے نا، یہ جو میں نے پہلے بات کی نا، ضد برائے ضد ہے، تو وہ اس کی وہ ضد ہے جو کہ اس کو مانے گا نہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ غلط ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ اس پہ ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ لگا رہتا ہے۔ تو فاجر شخص کی برائی سے پھر کوئی محفوظ نہیں ہوتا، اس لیے فاجر شخص سے دور بھی رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ تو برا کرنے پہ ڈرتے ہیں، تو چلو کر رہے، لیکن اگر ان کے اندر ذرا سے بھی ڈر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑا چھوڑ سکتے ہیں گناہ، تھوڑی چانس ہے کہ چھوڑ دیں گے، لیکن جو بہت ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو بحث بھی کرتا ہے، اور پھر وہ ضد ہے، پھر وہ ڈھیٹ پنا ہے، وہ پھر وہ اس ایسے شخص سے بھی بچنا چاہیے کہ
جو وہ پھر وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے نا، وہ پھر وہ علل اعلان کر رہا ہے، بہت جیسے کہتے ہیں نا بہت بولڈلی کرتا ہے، تو وہ چیز بھی بہت زیادہ کھل کے، اور ڈر نہیں ہے، خوف نہیں، شرمانا نہیں ہے. جس کے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی ہے نا تو وہ چھپ کے بھی کرتے ہیں نا، بہت سارے گناہ چھپ کے ہوتے ہیں، چلو ان کے اندر تھوڑا سا ڈر تو ہے نا، چھپ کے کر رہے ہیں وہ، لیکن کچھ لوگ علل اعلان کرتے ہیں بولڈلی، تو وہ یہ چیز ہے، وہ فاجر ہے بے باک ہو کے، وہ یہ چیز ہے علل اعلان، کھلم کھلا برائی کرے. تو یہ چیز ہے ڈھٹائی کے ساتھ برائی کرنا. تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی اسے سزا نہ ہو. امام جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے آگے کو، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی، جو دل چاہے وہ کرتا رہے، اس کو روکا نہ جائے، اس کو ٹوکا نہ جائے. تو نفس لوامہ ہر انسان کے اندر ہے. ملامت کے درجے ہیں، ملامت کے جو درجے ہیں نا، انسان کو جو ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے اس کے درجے، اور وہ جو کم ہے کسی میں زیادہ ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ایمان پر، اس کے ایمان کے لیول پر، کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا ضمیر اس کو کچو کے لگاتا ہے. اور ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ علم سے. علم اور ایمان جو ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے، ضمیر موجود ہے، وہ بلٹ ان ہے اس کے اندر. لیکن ایمان جو ہے وہ ایک تو کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لے آئے، تصدیق کر دی، ہاں ٹھیک ہے نا، کلمہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ مومن بنتے ہیں، مومن کیسے بنتے ہیں؟ جب وہ علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، پھر اسے معلومات ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے ہاں اس کی کیا سزا ہے کیا. تو یہ سارا پورا علم ہے نا، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. قرآن پاک کا پڑھنا ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور ہمارا پھر ضمیر مزید ہمیں کچوکے لگاتا ہے. تو پڑھنا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. تو ہر انسان کے اندر ہے نفس لوامہ، اور پھر اس کے درجے ہیں ملامت کے. اور مسلمان، کافر، مشرک، یہود، ہر ایک کے اندر ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ضمیر رکھا ہے، لیکن ہر کوئی پہنچ نہیں پاتا قرآن تک. خود مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ قرآن پاک تک نہیں پہنچ پاتے. اور پچھلی کے لیکچر میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر بھی نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کیسے پہنچا رہے ہیں چیزوں تک، اور جو ہڈن چیزیں ہیں، جو کہ اصل میں انسان جو ہے نا دنیا کی جو رنگینیاں اس میں کھویا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے آس پاس چیزیں کیا ہیں. غور و فکر نہیں کرتا نا وہ اپنے اندر کی سوچ پر، اپنے اس کا دل کیا کہہ رہا ہے، اس کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، اس پہ وہ غور و فکر نہیں کرتا. کائنات میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں اس پہ غور و فکر نہیں کرتا. اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتا. وہ رد کر دیتا ہے کہ نہیں یہ آزمائش نہیں ہے میری وہ خود کی آزمائش ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ جو ہے وہ کچھ اور، ہاں کہ اس کی آزمائش ہے، مطلب اس کا رخ موڑ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سیلاب آیا ہے، زلزلے آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ امتحان ہے، ٹھیک ہے، امتحان ہے. تو آپ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ امتحان تو نہیں ہے، یہ تو نیچرل فینومنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم اس سے کہیں گے کہ یہ تو نیچرل فینومنا ہے، تو ہم پھر کیسے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے؟ انسان کو تو کیا کہا گیا ہے کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، تو بدلنے کے لیے ہے تمہارے لیے. تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو نیچرل فینومنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو، تو پھر وہ توبہ استغفار تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو آزمائش سمجھے گا ہی نہیں جب تک کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں. تو جب تک لوگ جب ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے تو پھر ان کی آتی رہتی ہیں مشکلات آتی رہتی ہیں. کیونکہ ایمان تو وہ لائے ہوئے نا. مسلمان جو ہیں کیوں مشکلات کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور پھر سب کہا جاتا ہے کہ کافر وہ ہیں، ان کو دیکھو وہ کتنے خوش ہیں اور سب دنیا میں مگن ہیں، اور ہم پریشان ہیں اتنے زیادہ. تو وہ کیوں ہیں یہ چیز؟ کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں. ایمان تو ہے نا، آزمائشیں آتی ہیں اور ہم اس پہ کان ہی نہیں دھرتے، توبہ استغفار ہی نہیں کرتے ہیں، اور اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سب کے اندر ہے نفس لوامہ. کافر میں بھی ہے، مشرک میں بھی ہے، یہود میں بھی ہے، لیکن ہر ایک کی جو ملامت ہوگی وہ الگ ہوگی. تو وہ ایمان کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز پر ایمان رکھتا ہے. کس ایمان کے مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا، کہ اللہ کی تصدیق کرنا، اللہ موجود ہے، نبی پاک جو رسول ہیں رسولوں کی تصدیق کرنا کہ وہ موجود ہیں، قیامت آئے گی، آخرت کا ایک دن ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی تصدیق کرنا کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہے. تو جب تک کہ یقین نہیں ہوگا آخرت کا تو پھر اس وقت اعمال کیسے درست ہوں گے؟ تو جتنا زیادہ جو ہے ایمان کی روشنی ہوگی اتنا ہی زیادہ ملامت ہوگی. تو ایمان جو ہے وہ ہے ملامت کے ڈائریکٹ پروپورشن ہے. تو قیامت میں ہر شخص ملامت کرے گا،
اچھا، اب دنیا میں تو یہ بتا دیا گیا کہ ملامت جو ہے وہ اس کے ایمان کے اوپر ہوگی، کافر اور یہود اور مسلمان کی الگ الگ ہوگی، ایمان کے اوپر ہوگی. لیکن قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت میں ہر شخص ملامت کرے گا، ہر شخص ملامت کرے گا، مومن بھی ملامت کرے گا، کافر بھی ملامت کرے گا، ہر کوئی ملامت کرے گا، حسرت کرے گا کہ وہ جو دنیا میں ملامت نہ کرتا تھا وہ بھی کرے گا. نیک لوگوں کو بھی ملامت ہوگی کہ زیادہ نیکی نہیں کر سکے ہم، اور اسی طرح سے جو کافر ہوں گے وہ بھی کہیں گے، جب وہ کافر جہنم میں سے مسلمانوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا. وہ یہ کہیں گے، اس وقت وہ ملامت کریں گے اپنے آپ کو کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو ہم بھی آج اس جہنم سے نکالے جاتے. جبکہ مومن بھی جب وہ زیادہ مومنوں کا اجر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ جب وہ اجر ملتے دیکھے گا نا کہ جو دنیا میں آزمائشوں میں زیادہ مبتلا رہا تو کم آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے لوگ جب زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے لوگوں کا اجر دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم خرنچیوں سے کاٹے جاتا ہے. تو جب وہ اجر دیکھیں گے اس چیز کا تو یہی چیز ہے کہ قیامت میں جو ضمیر ہے نا وہ پوری طرح سے کام کرے گا. اس دنیا میں نہیں کام کرتا، اتنا ایمان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو بڑی ٹرکی ہے یہ دنیا جو ہے نا، سمجھنے کی چیز ہے، بڑے غور و فکر کرنے کی چیز ہے. انسان اگر سمجھ جائے تو صحیح عمل ہو سکتا ہے اس میں. اور پھر جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ شعور جاگ جائے گا وہاں پہ. قیامت میں انسان کا ضمیر جاگ جائے گا، انسان کا شعور جاگ جائے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس نے وقت کو ضائع کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو اپنی ہر اس سانس پر حسرت ہوگی جس پر اس نے نیکی نہ کمائی ہوگی. اب دیکھیں آپ، ہر سانس کتنی آتی ہے، آپ کچھ کسی دن ہم نوٹ کریں اگر 1 منٹ میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، اگر ہم نوٹ کریں تو 1 منٹ میں وہ کہتے ہیں اتنی دفعہ اس کو حسرت ہوگی. یعنی کہ اس کو قیامت کے دن اس کو اپنی اس ہر سانس پر حسرت ہوگی کہ جس پر اس نے نیکی نہ کمائی ہوگی. کہ میں نے ایک سانس لینا کتنا ہے، ایک لمحے کا بھی کچھ حصہ ہے، تو اس لمحے کے بھی ایک سانس کتنا لمحہ، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا شاید، تو اس 1 سیکنڈ والے لمحے پر بھی اس کو حسرت ہوگی کہ میں نے اس 1 لمحے میں بھی نیکی کیوں نہ کی قیامت میں. یہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی حسرت ہوگی اس کو وہاں پہ، کیونکہ اس دن ضمیر جو ہے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی نا سب، اور کوئی چانس ہی نہیں ہوگا کچھ اور سوچنے کا. جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ غائب ہوگی اور سب سامنے کیا ہوگا ہمارے. اب دیکھیں خواب جب ہم دیکھتے ہیں، خواب میں ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہوتی ہے؟ کچھ چیز نہیں ہوتی، ہم بس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. تو وہاں پہ جب ہم دیکھیں گے تو وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا نا کچھ بھی، بس ہو رہی ہوگی وہ چیز ویسی کی ویسے. اور انسان کا ضمیر بہت زیادہ جاگا ہوا ہوگا اس وقت، اور اس کو حسرت بہت زیادہ ہوگی. یسألو ایانا یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہے دن قیامت کا. ابھی کتنے بڑے آرام سے پوچھا ہے نا وہ کہ دن قیامت کا ہے، تو وہی بتایا جا رہا ہے حال جو یہ انہوں نے بتایا اس میں کہ ابن القیم جو ہے کہیں گے کہ اس دن تو وہ تو حسرتوں کا دن ہوگا. یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے قیامت کو، کہ قیامت جو ہے وہ یوم الحسرت بھی ہوگا، کہ اس دن حسرت ہوگی اس کو کہ اسے 1 لمحے میں بھی میں نے نیکی کیوں نہ کی. پوچھتا ہے کہ کب ہے قیامت کا دن، مذاق اڑاتے ہیں نا لوگ. تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب چندیا جائیں گی آنکھیں. اب یہاں سے کچھ جو ابتدائی علامات ہیں، ابتدائی نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ بتائی جا رہی ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب چندیا جائیں گی آنکھیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر جب بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں کیا ہوتی ہیں، چندیا جاتی ہیں نا. اور کیا ہوتا ہے بجلی کے جو چمکنے سے، برق جو ہے نا یہ بجلی سے ہے، بجلی کا چمکنا جو، اور اسی سے ہے کہ بجلی جیسے چمکی اور وہ آنکھیں چندیا گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت ہماری آنکھیں کیوں چندیاتی ہیں جب بجلی چمکتی ہے. تو ایک تو اتنی لائٹ تیز ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے نا، بجلی کا خوف الگ ہے کہ بجلی چمکی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے. خوف اور دہشت سے آنکھیں جو ہے ہماری ایک دم چندیا جاتی. تو یہ کہا گیا ہے کہ بجلی چمکے گی تو آنکھیں چندیا جائیں گی. یہ قیامت کی وہ بتائی جا رہی ہے نشانی. خوف و دہشت طاری ہو جائے گی. وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند. اب جو خسف ہے، خسف کہتے ہیں ڈبونا اور گر جانا یا ذلت میں پڑ جانا.
خسف کہتے ہیں ڈوب جانا، گر جانا یا ذلت میں. جب کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی نیچے گرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے نا، گر گیا اس کی بے عزتی ہوتی ہے. تو ڈوب گیا، گر گیا، ذلیل ہو گیا. تو چاند کا خسف ہونا، اور چاند کا کیا ہو جائے گا؟ بے نور ہو جائے گا. یعنی کہ اپنا نور جو ہے، اپنی روشنی جو ہے جو سورج سے اسے ملتا تھا وہ کھو دے گا. وہ جمعہ یعنی کہ تاریک ہو جائے گا. وہ جمعہ الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. آج تک ہم نے دیکھا نہیں کبھی بھی، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمع تو نہیں ہوتے سورج اور چاند، لیکن جب زمین آ جاتی ہے چاند اور سورج کے درمیان میں تو چاند پہ وہ سورج کی روشنی نہیں پڑ پاتی، تو چاند بے نور ہوتا ہے نا، جو لونار اکلپسڈ ہوتا ہے چاند، جو گرہن ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ بیچ میں آ جاتی ہے زمین تو اس پہ روشنی، بے نور ہو جاتا ہے چاند. تو کتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، وہ خطرناک اور خوفزدہ کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو اس دن تو چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. کس طرح جمع کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو بس یہ دکھایا گیا ہے نا، بتایا گیا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں یہ ساری واقع ہوں گی. تو جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج، آپس میں دھنس جائیں گے، خسف بے نور ہو جائیں گے، گہن لگ جائے گا ان کو. یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ. تو اس دن کیا کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے. اس دن کہے گا کہ میں کہیں بھاگ کر جاؤں، کوئی پناہ نہیں ہوگی اس دن. تو مفر کہتے ہیں بھاگا ہوا، اور بھاگنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے. بھاگا ہوا اور بھاگنے کی جگہ، فرار کی جگہ کہ کہیں بھاگ جاؤں. اور پھر کہا جا رہا ہے کلا لا وزرا، ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ. یعنی کہ وزر کہتے ہیں پناہ گاہ کو، غار چھپنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو کوئی اس کو اس وقت بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، کوئی غار نہیں ملے گا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پہ وہ جا کر چھپ جائے. تو تیرے رب کی طرف ہی ہے ٹھہرنے کی جگہ. الی ربی کا یومئذ المستقر، طرف آپ کے رب کے اس دن ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ. تو اس دن تو کیا ہوگا؟ رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہوگا. جانا کس طرف ہوگا؟ دوڑنا کس طرف ہوگا؟ رب کی طرف ہوگا. جب قیامت برپا ہو جائے گی تو سب کے سب لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ اللہ کی طرف جائیں گے نا. خبروں سے نکل کر بھی میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، رب سے ملاقات، مطلب جو حساب کتاب کا ٹائم ہوگا تو رب کی طرف ہی ہے نا، کہ تیرے رب کی طرف ہی ہے ٹھہرنے کی جگہ. منتہا، آخری جگہ، کہ انسان کا جو چل رہا ہے، انسان کی جو یہ زندگی ہے، یہ جو اس کی انسان کی جو روح کی زندگی ہے، وہ تو بتایا تھا پہلے بھی آپ لوگوں کو کہ روحیں پیدا کی گئی تھیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی روحوں کو بنا دیا تھا. پھر یہ دنیا تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے واپس جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جانا ہے قیامت کے دن. اور رب اس کی انتہا کیا ہے؟ کہ وہ ایک دن کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے. یہ انتہا ہے. یہ جو ہم چل رہے ہیں، ہمارا سفر کہاں جا کے ختم ہوگا؟ رب کے سامنے کھڑا ہونا. جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے لوگ جو ہیں، اس کی جو سفر ہے ہمارا، وہ کہاں ختم ہوگا؟ رب کے سامنے ہوگا، کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. منتہا کیا ہے؟ انسان کی انتہا کیا ہے؟ اور انسان اپنی انتہا کہاں سمجھتا ہے؟ اس دنیا کو انتہا سمجھتا ہے کہ بس مجھے ٹاپ پوزیشن مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، وہ مل جائے، بس میں بہت کامیاب ہو گیا. تو انسان کی جو اصل انتہا ہے وہ اس کی کیا ہے؟ اس کے رب کی طرف، جو وہ سوچتا نہیں ہے اس بارے میں. اور اسی بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کی آخری جگہ رب کی طرف ہے. وہ کہاں بھاگے گا؟ کہیں نہیں بھاگ سکتا. وہاں کیا ہوگا؟ انسان کے ساتھ اس کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ، خبر دیا جائے گا انسان اس دن بما قدم، اس کی جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ، جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی کہ اس نے آگے کیا پیچھے بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. تو جب نامہ اعمال ملے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے اعمال اس نے یہاں کے لیے بھیجے تھے، یعنی کہ آخرت کے لیے بھیجے تھے، اور کون سے اعمال جو صدقہ جاریہ کے وہ کام وہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا، شروع کر دیے تھے، اور جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو اعمال نامہ جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا. ایک، آگے کیا بھیجا،
آگے کیا بھیجا، یعنی کہ آگے وہ چیز بھیجی جو کہ اس نے اپنی زندگی میں سارے نیک اعمال کر لیے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ تمام چیزیں جو ہیں، پورا جو زندگی ہے اس کی، جو فرائض ہیں اس کے سارے، وہ اس نے اس دنیا میں جو بھی ادا کر لیے وہ اس نے اس دنیا میں ہی آگے بھیج دیے۔ وہ آتے ہیں کس میں، یہ جو گھر خدمہ بما خدمہ، جو اس نے آگے بھیجا، آگے انسان کب بھیجا ہے، اپنی زندگی میں اس نے بھیجا۔ اور پیچھے کیا چھوڑا، پیچھے جو صدقہ جاریہ کے کام چھوڑ دیے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک کام شروع کیا اس کے لیے اس نیک عمل کا بھی اجر ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس نیک کام کو جاری رکھیں گے، عمل کریں گے، تو ان نیک لوگوں کا بھی عمل کا ثواب ملے گا اس کے لیے۔ اور جس نے کسی غلط کام کا آغاز کیا اس دنیا میں، اور پھر اپنے عمل کا بھی اس پر بوجھ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی بوجھ ہوگا جو کہ لوگوں نے اس کے اس برے عمل کو دیکھ کر کیا ہوگا، اور جو اس کے طریقہ پر چل کر برے کام کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حابل و قابل، تو جس بیٹے نے قتل کیا تھا وہ پہلا قتل تھا، تو اس نے پہلے قتل کیا، اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے اس کا برائی بھی، اس کو گناہ اس پہ بھی پڑے گا۔ تو اس لیے پہلے انیشیٹ جو کرتا ہے کوئی برائی کا کام، اس کا گناہ جو ہے وہ بعد میں اس کو دیکھ کر کرنے والوں کو بھی اس کا گناہ، مطلب بعد میں جو کریں گے گناہ، اس گناہ کا جو جتنا بھی وبال ہوگا وہ اس پہلے شخص پر بھی جائے گا۔ اسی طرح سے نیک اعمال کا بھی ہے۔ تو نیک اعمال اس میں قدمہ کیا ہے کہ جو اپنی زندگی میں جو بھی نیک اعمال کر لیے بھیج دیے آگے، چاہے وہ مال ہو، اولاد تو خیر صدقہ جاریہ میں ہوگی، جو بھی مال خرچ کر لیا، عبادات کر لی اور پیسہ خرچ کر دیا، صدقہ وغیرہ کر دیا، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کو شروع کر دیا۔ اور پیچھے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر 3 چیزیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے اور علم ہے۔ مال، اولاد اور علم۔ علم جو ہے کوئی ایسا اپنے مدرسہ یا کوئی ایسا علم آپ کسی کو دے کے چلے گئے، چاہے ایک کو ہی دے کے گئے تو وہ اس نے آگے پھر پہنچایا، تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اور پہنچاتے رہیں گے دوسروں کو، ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اور اولاد اگر نیک اچھی تربیت کری ہے وہ نیکی کرے گی جب تک کہ، تو وہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور مال آپ نے نیکی کے کاموں پہ خرچ کر دیا، ایسے کاموں پہ جو کہ صدقہ جاریہ کے کام تھے، ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، سڑکیں بنوا دی، جو مسلمانوں کے لیے کے فائدے کے لیے ہو، تو وہ یہ صدقہ جاریہ جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں، تو وہ چیز ہے وہ صدقہ جاریہ میں آ جائے۔ مال لگایا اس نے، ٹھیک ہے، یا علم پھیلانے کے لیے کچھ کیا، یا پھر اولاد کو اپنی نیک بنا دیا۔ تو یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، قدمہ پر اسٹاپ لگ جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہے، کوئی شخص رفع عامہ کے لیے کام کرتا ہے، کوئی وقف کر جائے، دوسرا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری ایسی نیک اولاد جو بعد میں اس کے لیے دعا کرے۔ تو مال کو اچھے کام میں لگانا ہے تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اچھی اولاد چھوڑیں گے تو وہ ہمارے لیے دعا بھی کرے گی، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوئی اچھی کتاب لکھ کر جائیں، کوئی مدرسہ، کوئی ہسپتال، کوئی مسجد، تو وہ جب تک قائم ہے اس وقت تک اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ ہر انسان کو بتایا جائے گا، اس کی شیٹ، اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ کتنا اس نے خود کیا اور کتنا اس نے منافع کمایا۔ اب منافع کیا ہے؟ منافع وہ جو اس کے پیچھے لوگوں نے کیا، چاہے وہ علم کی صورت میں اس نے دیا اپنے مرنے کے بعد، یا اس کے مال نے لوگوں کو فائدہ دیا، یا اس کی اولاد نے اس کو فائدہ دیا۔ تو تینوں چیزیں جو ہیں صدقہ جاریہ میں، تو اس نے منافع کتنا کمایا، خود نہیں کیا لیکن پیچھے چھوڑ کے گیا۔ تو اصل زر کیا ہے اور اصل منافع کیا ہے، اس کو منافع بھی بتایا جائے گا، اور اس کو اصل زر جو اس نے خود عمال کیے وہ بھی بتائے جائیں گے۔ کوئی بھی صدقہ جاریہ کے لیے محنت تو اس دنیا میں کرنی ہوگی نا، مال اولاد کی بھی تربیت خود سے کرنی ہوگی، اور مال بھی ظاہر حق حلال کی کمائی ہوگی، اس کا اپنا خود کمایا، ایسا نہیں کہ لوٹا ہوا مال آپ نے لگا دیا صدقہ جاریہ میں، وہ نہیں، جو حق حلال کی کمائی ہوگی جو آپ ہی کا ہوگا وہ ہی آپ لگائیں گے تو وہ صدقہ جاریہ میں کاؤنٹ ہوگا۔ اور اسی طرح سے علم بھی آپ نے خود حاصل کیا، اور وہ علم آپ نے پہنچایا، آپ نے تحقیق کی، محنت کی علم کو حاصل کرنے میں، اور پھر آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچایا، اور وہ پھر صدقہ جاریہ بن گیا آپ کے لیے۔ تو
یہ سب ہے. اور مال بھی وہی جو علم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مدرسہ اور جو تمام چیزیں بتائیں اس میں ہے. تو ہر انسان کو بتایا جائے گا وہاں پہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی شیٹ میں، کہ تمہارا اصل زر کیا تھا اور پھر تمہیں نفع کتنا ملا. یہ نامہ اعمال میں ہی تمام چیزیں بتائی جائیں گی. کتنا اس نے خود کیا اور کتنا اس نے منافع کمایا، اصل زر کیا ہے، منافع کیا ہے. اخرا جو ہے نا، اصل میں یہاں پہ جو کہا گیا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ اخرا جو ہے اصل میں یہ منافع ہے. انسان کو ایسے کاموں پر حریص ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو حرص کرنی چاہیے کہ جس کا فائدہ اس کے بعد بھی جاری رہے. یہ آیت جو ہے نا اصل میں نامہ اعمال سے متعلق ہے. اچھا، اس کا جو پہلا معنی تھا وہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کے جو بما قدم و اخرا، اس کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اعمال جو آپ نے کیے اور صدقہ جاریہ کے جو کام پیچھے چھوڑ دیے، یہ پہلا معنی ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے نام اعمال کے حوالے سے. دوسرا جو معنی ہے اس کا، آپ نے دنیا میں جو کام اول وقت میں کیے، اور اخرا جو آپ نے ٹال دیے، تاخیر سے کیے. ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے نا. جیسے کہ طب نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت لایا گیا، تو اسے چھری سے کاٹ رہے تھے کھانے کے لیے، اتنے میں اذان ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیں چھوڑا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ قدمہ، پہلے کون سا کام کیا؟ نماز پڑھ لی. اور اخرت آخر کس کو کر دیا؟ کھانے کو کر دیا، ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز، اس آیت کے معنی ایک یہ ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کہ تاریخ وار بتایا جائے گا. اعمال نامے سے متعلق ہے نا یہ آیت. تاریخ وار بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ پہلے کیا اور یہ کام آپ نے بعد میں کیا. اب دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا جو ہے وہ ارجنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی. کھانا جو ہے ضرورت ضرور ہے انسان کی، بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ آخرت ہے. آخرت امپورٹنٹ ہے. تو ارجنٹ پہ امپورٹنٹ کو اہمیت دینا، ٹھیک ہے. تو کھانے پہ مطلب انہوں نے کیا کیا؟ نماز ہو رہی تھی، اذان ہو گئی تھی، تو انہوں نے نماز کو کیا کیا؟ اہمیت دی کہ اس وقت کس چیز کا ہے؟ نماز کا. تو مقدمہ یہاں پہ سیکنڈ جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. حالانکہ ایک دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے وہ بھوک کی ایک کنڈیشن الگ ہے کہ کھانا، نماز سے پہلے کھانا کھا لو ضرور، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ہم نماز کے وقت پہ اگر ہم نے شروع کیے ہیں تو ان کو ہم نے ڈیلے کر دینا چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے نماز پڑھ لیں، ان کو روک دیں اسی وقت ہی، اور پھر دوسرے کام کر لیں، ٹھیک ہے. تو تاریخ وار بتایا جائے گا نامہ اعمال میں کہ کون سے کام عمر اچھا، اب اس کے بعد کون سے کام عمر میں ہم نے پہلے کیے اور کون سے کام ہم نے بڑھاپے میں کیے. یعنی کہ کون سے کام ہم نے جوانی میں کیے اور کون سے کام ہم نے بڑھاپے میں کیے. کون سے کام ہم نے پرائرٹی نمبر 1 رکھے، تقدیم اور تاخیر. تو پرائرٹی کے لیے بھی آتا ہے یہ جو یہاں پہ قدمہ ہے، اخرا ہے، یہ ہم نے کس چیز کو اہمیت دی، تقدیم دیا، اور کس چیز کو ہم نے مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے. تو جوانی میں کون سے کام کیے اور بڑھاپے میں کون سے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کب کی پسند ہے؟ جوانی کی پسند ہے. لیکن ہم یہاں پہ، ہم دنیا میں اگر ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو عام طور پر ہماری جو عبادتیں ہیں کون سی عمر کے لیے ہو جاتی ہیں؟ بڑھاپے کے لیے ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بتایا جائے گا کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی جوانی کی، لیکن تم نے کب کی؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کی. پڑھیں گے قرآن تو پتہ چلے گا نا. تو کتنا یہ تو مشہور ہے، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم تو، کہ جوانی جو ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کرتے بھی ہیں جو لوگ، جن کو وہ احساس ہو جاتا ہے وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر ہم. تو اس چیز کی بھی امپورٹنٹ ہوں گی کہ ہم نے کس چیز کو اس دنیا میں پہلے کیا اور کس چیز کو ہم نے بعد میں کیا. تو امپورٹنٹ کو ہم نے اہمیت دینی ہے نا. امپورٹنٹ آخرت ہے اور دنیا جو ہے وہ ارجنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ٹائم مینجمنٹ میں ایک اصول ہوتا ہے کہ کون سا کام آپ کو پہلے کرنا ہے، اور جو ارجنٹ ہو اور جو امپورٹنٹ ہو، کون سا کام آپ نے پہلے کرنا ہے. ہم امپورٹنٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ارجنٹ پہلے کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو دنیا ارجنٹ ہے اور آخرت امپورٹنٹ ہے. ہم ساری زندگی دنیا کے ارجنٹ کام کرتے رہتے ہیں اور آخرت کے امپورٹنٹ کام کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دین سیکھنے کا کام خاص طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد کریں گے. ابھی سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس عمر میں ابھی سے آ گئے. یہ تو عمر نہیں ہے ابھی آنے کی. 30-40 سال کی عمر ہے. عام طور پر اسی عمر میں لوگوں کو وہ ملتا ہے نا، جیسے کہ دین ملتا ہے یا اللہ کی طرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. عام طور پر اس عمر میں ہی آتا ہے لوگوں کے بعد جو عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، وہ 40 سال کی عمر تک میں آ رہا ہوتا ہے. تو لوگ اس وقت بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں جب ہم 60 سال کے ریٹائر ہو جائیں گے نا آرام سے بڑھاپے میں کریں. بچوں کے بعد بچوں کی شادیاں کر لیں، پھر اس کے بعد ان بچوں کی بھی شادیاں کر لیں، پوتے پوتیوں نواسیوں، پھر ہم کریں گے آخر میں. ہاں پھر ہم آرام سے کریں گے. ابھی تو ہم نہیں کر سکتے. بڑھاپا تو ہے ہی، عبادت کر لے تو پھر کیا کرے گا؟ عبادت ہی کرے گا. اہم عبادت تو جوانی کی ہے. ہاں جوانی میں کرے گا وہی. تو امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھیں گے کہ اس نے آگے پہلے کیا کیا، تقدیم کس کو دیا اور مؤخر کس کو کیا. ٹھیک ہے. تو ہاں، تو ہم ساری زندگی دنیا کے ارجنٹ کام کرتے رہتے ہیں اور آخرت کے امپورٹنٹ کام کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کو تو جوانی کی عبادت پسند ہے. ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو دیکھنا ہوگا. تو ہمارے نامہ اعمال میں ہماری پرائیورٹیز بھی آ جائیں گی. تو اگر انسان ان آیات پہ غور و فکر کر لے تو پھر تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا رہے نا، کہ ایویلویٹ کرے کہ میں کرتی کیا ہوں، میں کن کاموں کو امپورٹنٹ دیتی ہوں، میں کن کاموں کو جو ہے امپورٹنٹ ان کو نہیں دیتی اہمیت، تقدیم کہاں کرتی ہوں، تاخیر کہاں پہ کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات کو بھی بدلنا ہوگا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سے کام اسے کرنے چاہیے تھے اس نے کر لیے اور کون سے کام کرنے تھے اس نے ڈیلے کیے. یہ ساری نامہ اعمال کی بات آ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں تینوں پوائنٹ سے، یہ حوالوں سے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا. اور کون سے کام کرنے تھے اس نے ڈیلے کیے. اور سورہ فجر میں بھی آتا ہے کہ اس دن انسان کو سب یاد آئے گا، کہے گا کہ کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیتا. اور سورہ مومنون میں بھی آتا ہے کہ اسے اس وقت احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے، اسے یہ نہیں بلکہ کچھ اور کرنا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ آج کی بہت ہی اچھی آیات تھیں انسان کو جگانے کے لیے، اور یہ نفس لوامہ کے بارے میں پڑھنا اور انسان کے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے. نامہ اعمال کے بارے میں کتنا ڈیٹیل میں پڑھا ہم نے کہ کون سے اعمال ہمیں کرنی چاہیے پہلے اور کون سے کام ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. دنیا کے کام ہم ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آخرت کے کام ہمیں ڈیلے نہیں کرنے چاہیے. جو پہلے ہے وہ پہلے، انلیس کہ کوئی بہت الگ چیز ہے، جیسے بھوک لگی ہوئی ہے اگر، تو کہتے ہیں کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کھانا پہلے کھا لیں پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بھوک کا تو پھر آپ پڑھ لیں، ہاں اس کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں. کوئی آ جاتا ہے نماز کا وقت میں تو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے، ہاں اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، مہمان کا اکرام بھی ضروری ہے. آپ اس کو کہہ دیں بٹھائیں آرام سے، کہتے ہیں 5 منٹ رکے میں آتی ہوں گی. ٹھیک ہے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مختلف طریقے انسان، اگر نیت ہو انسان کی تو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دیتا ہے کہ طریقہ بھی ڈال دیتا ہے کہ کیسے مجھے کرنا ہے. وہ خود بخود ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اگر نیت ہو انسان. تو یہ تمام چیزیں کہ دیکھیں نفس کے بارے میں ہم نے کتنا ڈیٹیل میں ان آیات میں بتایا گیا، اور نامہ اعمال کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ چلا کہ 3 طریقوں سے ہے کہ ہم نے جو آگے بھیجا اور پیچھے ہم چھوڑ کے جائیں گے، اور پہلے کون سے کام کرنے ہیں اور بعد میں کون سے کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہمارے 29واں پارہ اصل میں اللہ کی طرف دعوت ہے نا، دعوت اللہ ہے. نہیں بس اتنا ہی، ہاں بس 13 تک ہے. تو ہمارے جو ہے وہ اصل میں ہمارے اللہ کی طرف دعوت ہے نا. تو یہ تمام چیزیں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے ہیں اور اتنی وضاحت کے ساتھ ہیں کہ ہمارا رجحان اللہ کی طرف ہو. اور یہ جھنجھوڑنے کے لیے بہت اچھی ہیں یہ تمام کی تمام جو صورتیں ہیں. اب دیکھیں یہ تمام کی تمام صورتیں حالانکہ ہمارے اس میں آخر میں رکھی گئی ہیں 30ویں پارے میں، لیکن یہ صورتیں تمام کی تمام مکی ہیں اور مکے والوں کے پہلے ان کو بتائی گئی نا، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے. تو آپ دیکھیں آج کل کے بھی حالات جو ہیں وہ اس دور سے تو مختلف تو نہیں ہے نا. وہاں ان کے بظاہر بت تھے، آج ہماری خواہشوں کے بت موجود ہیں.
آج بھی تو شرک ہے نا، شرک خفی ہے، شرک جلی نہیں بھی ہوگا لیکن شرک خفی کی صورت میں تو بت موجود ہے نا ہمارے اندر، اپنی خواہشوں کے بت موجود ہیں، ہماری اپنی مصروفیات ہیں. انسان نے اپنی مصروفیات کتنی بڑھا لی ہیں. بظاہر آپ جس کو کہیں کہ انسان بہت ماڈرن ہو گیا ہے، لیکن وہ ماڈرنزم کیا ہے؟ وہ انسان کو مشغول کر رہا ہے دنیا میں، اور دنیا کے کام کو وہ اتنا امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے اور آخرت کے کاموں کو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہا. وہی اس کے بت ہیں، وہی اس کا شرک ہے جو کہ اس کو آخرت سے بیگانہ کر رہا ہے، آخرت سے دور کر رہا ہے. دنیا کی لذت، دنیا کی محویت، دنیا کی مشغولیت انسان کو آخرت سے دور کر رہی ہے. تو یہاں پہ بھی بت ہیں. آج کا دور وہ دور مختلف نہیں ہے، تھوڑا سا بس چیز وہی ہے، بت چینج ہو گئے. وہ سامنے نظر آتے تھے بت، آج ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں. بت ہمارے دلوں میں بت آ گئے. کا مہینہ موضوع ایسا گزرا، لوگوں نے بس مانتے نہیں نا اس چیز کو کہ نہیں، اس چیز سے ہٹ جاؤ. صرف اللہ کی عبادت کرنی، صرف اللہ کے نام کا کھانا، یہ سمجھتے نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، دعا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے. اللہ تعالیٰ، ایمان تو ہے ان کے دلوں میں جو یہ کرتے ہیں، ایمان تو ہے لیکن ڈائریکشن غلط ہے ایسے لوگوں کی نا. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت، ان کو ہدایت دے. وہی ڈائریکشن کیا ہے؟ اصل میں ہدایت ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہم سب کو، کہ ہم نیک عمل کر سکیں. اور مہینہ ایسا ہے ہمارا یہ، اور عمل کی توفیق دیں. بس اللہ تعالیٰ. اور کوئی سوال ہے ان آیات کے حوالے سے تو وہ پوچھیے. نہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اگر سوال ہے ان آیات کے حوالے سے، اگر کوئی سوال ہو تو بتا. حالانکہ یہ بہت جو سمجھنے والی چیزیں وہ تو سمجھ آ گئی ہوں گی. بہت نفس لوامہ جو ہے آدمی کے اندر ایک بے چینی کو، کہ یہ چیز ہم کر تو رہے غلط، مگر اندر سے ایک بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ چیز وہ ضمیر ہے نا، ضمیر بول رہا ہے، ہمارا جھنجھوڑ رہا ہمیں. اچھا، یہ لوامہ میں آ جاتا ہے. اور امارہ تو ہے کہ ایک برائی پر اکساتا ہے، وہ تو رہتا ہی مستقل برائی پر ہے، کہ آدمی تھوڑے دیر کے لیے ہلے گا کہ نہیں غلط ہو رہا، مگر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہاں، وہ یہ ہوتا ہے لوامہ جو بے چین کرتا ہے. بے چین. ہمارا آپ دیکھ لیں وہی ضد پر ضد ہے، ضد با ضد ہے کہ کیوں. ٹھیک ہے نا، وہی نا بحث مباحثہ کیوں. وہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ابھی میں نے، کہ وہ آیا، اس نے پوچھا قیامت کا احوال پوچھا، پورا سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر ضد برائے ضد کہ میں تو نہیں مانوں گا، یہ کیا ہے، یہ ضد ہی تو ہے، ہر دھرمی تو ہے. تو اس کو ضد پر اکساتا ہے کہ نہیں، نفس امارہ اس کو ضد میں جب انسان آتا ہے تو پھر انسان ضد میں تو حد کو کراس کرتا ہے، سرکشی بناتی ہے. ضد جو ہے نا وہ سرکشی پہ لے کے جاتی ہے. تو وہ نفس امارہ اس کے بیک پہ کام کر رہا ہوتا سارا کا سارا. آپ نے عابل کافل کا بڑا اچھا بتا دیا. ہاں، وہ امپورٹنٹ اور بہت اچھا ہو گیا. ہاں، ہمیں کس چیز کو پہلے دینی ہے، اور یہ چیز ہماری جا رہی ہے گناہوں میں. شروعات کی دیکھیں، پہلے گناہ کیا تھا تو آج تک جو گناہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو وہ اسی پہ آ رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہاں، نیک اعمال کی بات ہوئی نا، جو قدمہ اور آخرہ، کہ جس نے آگے بھیجا اور کہ جس نے پیچھے چھوڑا. تو یہ ہاں، آخرہ میں وہ اعمال جو ہم نے پیچھے چھوڑے، اگر برائی میں کوئی ایسا کام چھوڑا جس کو لوگ فالو کرتے رہے، تو وہ اس کا بھی ہمیں وہاں پہ سزا ملے گی. ہاں، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں، بدعت کی بات کرتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا پیچھے سے کرتے آئے ہیں، تو یہ ان کو بھی ملے گا نا اس کا، کہ انہوں نے شروعات کی اس کی، ہے نا، ان کو بھی. تو یہاں تک اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، تو وہ تو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، کہ وہ ان کو انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہیے کہ ان کو شعور نہیں ہے، غیر شعوری طور پر وہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں عمال کر کے. تو اسی لیے علم کا حاصل کرنا. دیکھیے کہاں، ہاں، پہلی چیز آئی کہاں پہ، پوائنٹ کہاں پہ آیا، اصل علم پہ بات پہنچی ہے. جو ضمیر بھی جاگے گا وہ ایمان کے لیول پر ہے، اور ایمان بھی کیسے بڑھے گا؟ علم سے. بہت لوگوں کے اندر ان کا ضمیر انہیں بہت کچوکے لگاتا ہے، بلٹ ان ہے، لیکن وہ اس کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ علم نہیں حاصل کرتے نا. علم میں موجود رہنا، علم پڑھتے رہنا، اور پھر اس کو حاصل کرتے رہنا، اور پھر اپنے آپ دل کو بھی نرم کرتے رہنا. پھر انسان کی آزمائش بھی آتی ہے نا، جب آپ اس طرف آ گئے، علم کی طرف آ گئے، پھر آپ کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ضد کا شکار ہوتے ہیں. وہی نا، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، وہ بھی کتنی سوچنے کی بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ بات یاد کرتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آتی ہے اپنے حوالے سے، کہ بہت پہلے میں وہیں پر ہی جہاں پہ میں جاتی تھی سیکھنے، وہیں پہ میرا آفس تھا. بہت پہلے
جب ہمارا یہ مکمل ہو رہا تھا تو ہمارے وہ ہوتے ہیں نا کہ اپنے ریویوز دیں، تو ریویوز دینے کے لیے مجھے بھی بلایا گیا. تو میں نے کہا کہ کافی سال پہلے مجھے یہاں کا پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ ہے، اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ جائیے یہاں پہ، آپ صبح میں یہاں آتی ہیں آفس، جیسے کہ لیٹ ہے آفس تو آپ جائیے اور صبح میں آپ 2-3 گھنٹے بیٹھ کر آئیں پھر آپ آفس آ جائیں. تو میں نے اگنور کیا اس چیز کو. میں نے یہ چیز بتائی، ہاں میں نے ایک چیز بتائی اپنی ٹیچر کو، تو انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ آپ نے اگنور کیا. اور اس کے بعد واقعی میں مشکلات کا بہت شکار ہوئی تھی، بہت شکار ہوئی. اس کے بعد مشکلات کا پھر آئی نا پلٹ کے وہیں پر ہی مشکلات کا شکار ہوئی، پھر آئی دوبارہ پلٹ کے وہاں پہ. تو جب آئے نا، اس کو کال آئے، کوئی کہے کچھ بھی کہے اگر، تو اس پہ مطلب توجہ دینی چاہیے اس پہ توجہ. غور و فکر کرنا ہے کہ ہاں جیسے بلاوے آتے ہیں اس کے، ایک سانس ہر سانس کا، ہاں وہ چیز آ گئی، ہاں حسرت رہے گی کہ ایک ساتھ میں کوئی کیوں نہیں کی. تو یہ سارے چیزیں پورا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا نا. ابھی جو ہماری سچویشن ہے، جو ہمارے سوچ ہے، ہمارا جو موڈ ہے، ہماری جو کیفیت ہے، ہم خوشی کی کیفیت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سائنٹیفک بنایا ہے. لوگ سائنس کو اور اسلام کو الگ کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سائنٹیفک بنایا ہے. اور انسان اگر اپنے آپ کو خود کو سمجھ لے اور اس کے اوپر اگر کنٹرول کرنا سیکھ لے، اپنی سوچ کے اوپر، اپنی کیفیات کے اوپر، غم کی کیفیت پہ، خوشی کی کیفیات پہ، اور ان پہ کنٹرول کرنا سیکھ لے. اور حاوی کون سی کیفیت رہنی چاہیے؟ تقویٰ کی کیفیت رہنی چاہیے، اللہ کا ڈر حاوی رہنا چاہیے انسان کے اوپر. نہ کبھی کسی غم کی کیفیت کو مستقل کرنا ہے، نہ کبھی کسی خوشی کی کیفیت کو، بہت زیادہ دنیاوی خوشی کی کیفیت کو بھی مستقل نہیں کرنا. اپنے اوپر شکر گزاری کی کیفیت کو اور اللہ کے ڈر، تقویٰ کی کیفیت کو حاوی رکھنا ہے اپنے اوپر. یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو، تو دادی نے، ہماری پپی نے کہا تھا کہ میں ایسی شادی کروں گی کہ دنیا دیکھے گی. شادی میں ان کے جو کومل کے جو سسر ہیں، وہ میری بچی کا ہی کارڈ بانٹنے گئے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. بس 15 دن شادی میں رہ گئے تھے، وہ سادگی سے شادی ہوئی. تو وہ دادی ابھی تک کہتی کبھی بھی بڑے بول نہیں بولی، دیکھیں وہ بات آپ نے کی. پھر اس دن سے یہ ہو گیا دل میں ڈر کہ کوئی کام ہے تو اس سے پہلے کچھ ایسا نہ ہو. تو اپنے ہر چیز کو اچھا برا سوچ لینا چاہیے. ہم لوگ سوچتے نہیں نا، صرف اچھا ہے تو بس اچھے کے بارے میں سوچیں گے، نہیں اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے آسانی والے معاملے کریں. ہاں چلیں یہ چیزیں ہمیں چلیں. سوال ایسے ہیں کہ آپ لکھ لیں کہ نامہ اعمال کے بارے میں کیا پتہ نہیں، آپ پہلے نفس کے بارے میں لکھیں کہ کون کون سے نفس ہیں ہمارے، اور اس کے بارے میں پورا لکھنا ہے، نفس کے بارے میں. اور قیامت کی جو ابتدائی نشانیاں ہیں وہ اس کے بارے میں لکھ لیں کہ وہ کیا ہیں. مطلب ہمارے کون کون سے نفس ہیں، نفس کے بارے میں ایک سوال ہے، کون کون سے نفس ہیں اور کس نفس کے بارے میں بات ہوئی ہے. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال جو ہے وہ نامہ اعمال کے بارے میں جو آیت ہے نا، قدمہ اور اخرہ، وہ تینوں جو اس کے الگ الگ معنی ہیں نا، وہ پورے لکھنا ہے. نفس کے بارے میں لکھنا ہے. کون کون سے نفس؟ نفس کے بارے میں لکھیں. اور دوسرا کون سا؟ قیامت کی ابتدائی نشانیاں. اور تیسرا کیا تھا؟ اور تیسرا وہ جو 13ویں آیت ہے نا، قدمہ و اخرہ. آگے جو مطلب اس آیت میں نامہ اعمال کے بارے میں پورا لکھیں، اس کے بارے میں اس آیت کو ایکسپلین کریں. آیت نمبر 13. آیت نمبر 13. چلیں دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر من فتنة المسیح الدجال. اللہم انا نسألک جنة الفردوس. اللہم انا نسألک من فضلک. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک، آج ہم نے جو بھی عبادت کی، جو بھی علم حاصل کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے. پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کمی بیشی رہ گئی، یا رب العالمین اپنے خاص کرم سے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، ہمیں اس کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اس عبادت کو قبول فرما دیجیے. جو علم حاصل کیا ہے رب العالمین اس پر عمل کرنے والا بنا دینا. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ پیدا کر دیجیے. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی شکر گزاری پیدا کر دیجیے. یا رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیے، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھیے اور موت بھی ہمیں ایمان کی حالت میں نصیب فرمائیے گا. یا رب العالمین ہمیں بخش دے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجیے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا رب العالمین جو رزق کی کمیاں ہیں، جو رزق کی تنگیاں ہیں، انہیں کشادگی میں بدل دیجیے. رزق کی برکت عطا فرمائیے، گھروں میں برکت عطا فرمائیے، دلوں میں کشادگی عطا فرمائیے. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت ایک عاملہ عطا فرمائیے، شفا عطا فرمائیے. یا رب العالمین جس کی جو بھی پریشانی ہے اس محفل کی رحمت و برکت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.